اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 سے لے کر اور آیت نمبر 96 تک کی آیات ہیں، یعنی تقریباً 6 آیتوں کی تلاوت ہمارے سامنے ہوئی ہے۔ سابقہ دروس کا ہلکا سا خاکہ ذہن میں ہوگا کہ قرآن مجید نے تقریباً رکوع نمبر 4 سے تذکرہ بنی اسرائیل شروع کیا تھا۔ رکوع نمبر 4 میں سرسری طور پر آپ یہ بھی کہہ لیں جیسے کسی عنوان کی ہیڈنگ کو بیان کیا جاتا ہے، ایسے ہی رکوع نمبر 4 کی ان آیتوں میں بیان کیا گیا، اور رکوع نمبر 5 سے ایک ایک بات کی تفصیل، بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کے احسانات کیا رہے اور ان کا جواب، ان کا ریئیکشن اللہ کے انعامات احسانات کے ساتھ کیا رہا، وہ تمام چلا آ رہا ہے۔ سابقہ ہفتے میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی اور قرآن کی ان آیتوں میں اللہ کی جانب سے بات صاف کی گئی تھی کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے کر نہیں آئے ہو اور تم جو کلام اللہ کا انکار کر رہے ہو، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ضد، ہٹ دھرمی، حسد، کیونکہ قرآن نے یہ بیان کیا کہ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، کہ جب ان کے پاس وہ آ گیا جس کے بارے میں وہ بخوبی واقف تھے، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی نبوت اور آپ کی بعثت۔ جانتے کیسے تھے؟ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے پہلے نبی ہیں، اس سے پہلے بھی انبیاء آئے، اور بنی اسرائیل کے سلسلے کے آخری نبی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے جو آ کر کے بیان کیا، جس کو قرآن نے 28ویں پارے کی سورہ صف کے پہلے رکوع میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر یہ کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، کیا من بعد اسمہ احمد، یعنی اتنی صاف نشانی بتلائی تھی۔ قرآن نے صرف ایک علامت نشانی کا ذکر کیا کہ ان نبی کا نام احمد ہوگا، اور اللہ کے نبی کا ہوا۔ تو قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ یہودی جو آپ کا انکار کر رہے ہیں، یہ اس بنیاد پر انکار کر رہے ہیں، ان کو حسد ہے
کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ تقریباً 25,000 انبیاء ہمارے خاندان، ہماری نسل اور ہماری قوم یعنی بنی اسرائیل میں آئے ہیں، تو آخری نبی بھی آئے گا۔ اور جب یہ عرب کے مشرکین سے ان کا مقاتلہ ہوتا، جنگ ہوتی، تو یہی طعنہ دیتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے آخری، ہم اس کی قیادت میں تم سے جنگ کریں گے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، ہم تم پر فتح حاصل کریں گے، ہم جیت جائیں گے۔ ان کے سوچ اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ آخری نبی تمہارے درمیان نہیں، جن کو تم چھوٹا حقیر سمجھتے ہو انہی کے درمیان میں آئے گا۔ اور اللہ کے نبی وہاں پر آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب ان کی حرکت کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بیسا، بدترین ہے وہ چیز، مشتروا بہ انفسہم، جو انہوں نے خریدی ہے اپنے دلوں کے لیے، اپنے نفسوں کے لیے۔ کیا خریدا؟ یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ انکار کر کے جو سلوک کیا وہ بدتر ہے۔ کس طرح؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے انکار کر دیا اس کا جو اللہ نے نازل کی، یعنی کلام اللہ، تمام آیتیں۔ کیوں انکار کیا؟ اس کی وجہ بیان کہ بغین، ضد میں، ہٹ دھرمی میں۔ اور ہٹ دھرمی کیا تھی؟ ابھی بات آئی، ان کے ذہن میں یہ تھا اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے یہاں تو انبیاء ہی انبیاء آئے ہیں، عزیر علیہ السلام، یحییٰ، زکریا، یوشع بن نون، موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، لائن لگا دی گئی۔ انہی کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو یہاں تک کہنے لگے تھے کہ نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے خاص ہیں، نحن ابناء اللہ۔ اور ان کے ذہن میں یہ رہنے لگا تھا ہم بنی اسرائیل، ہم سے زیادہ مقدس جماعت تو دنیا روئے زمین پر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ جتلاتے تھے کہ انتظار کرو آخری نبی آنے والا ہے، لیکن ان کے گمان میں نہیں تھا وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، وہ تمہاری قوم سے نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے نبی وہاں پر آئے تو قرآن، انہوں نے انکار کر دیا، قرآن اسی کا ذکر کر رہا ہے، بغین، اس ہٹ دھرمی میں، اس ضد کو بنیاد بنا کر کہ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہے دے، وہ خدا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ جس کو چاہے نبی بنائے، جس کو نہ بنائے۔ تو قرآن انکار کر، گویا کہ ان کی سوچ اور ان کے خیال سے ایسا محسوس ہوتا تھا، یہ گمان کرنے لگے تھے کہ ہم جیسا چاہیں خدا ویسا کرے۔ یہی تو کہنا چاہ رہے۔ اگر کوئی یہ کہنے لگے، مثال کے طور پر، اس سے پہلے درس میں بھی یہ مثال آئی تھی، کسی کو مال مل جائے، کوئی کسی عہدے کا مالک ہو جائے اور میں اور آپ حسد میں ڈوب جائیں، اس کو یہ عہدہ کیوں ملا، اس کو مال کیوں ملا، اس کے پاس اچھی رہنے کی بہترین سہولت والی عمارت کیوں ہے، اتنی بلڈنگوں کا مالک کیوں ہے؟ تو اس کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ مولا ہمیں کیوں نہیں ملا، ہمیں کیوں نہیں دیا آپ نے؟ قرآن اسی کو تو کہہ رہا ہے، ہم خدا کیوں ہیں، ہم رب العالمین کیوں ہیں، ہم اس بات کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے دنیا، یہی تو مطلب ہے، ان ينزل اللہ، ہماری مرضی، ہم جس کو چاہے دیں، ہم جس کو چاہے نبی بنا۔ بنی اسرائیل سے ہی تو کہا گیا تم کس خوش فہمی میں ہو، ہم نے محمد کو نبی بنایا، ہم نے بنی اسماعیل کے خاندان سے بنایا، ہم نے بنو ہاشم کو چنا، اس میں عبد المطلب کے گھرانے کو چنا، اس میں ان کے بیٹوں میں سے عبداللہ کو چن کر محمد کو چنا، اس کے بعد رسول اللہ بنا دیا۔ اب تم جل رہے ہو، حسد میں ہو، تو قرآن نے کہا انہوں نے اس ضد کی بنیاد پر انکار کیا ہے کیونکہ نبی ان کی مرضی کے مطابق نہیں بنا۔ اس کے بعد یہ کہا انہوں نے کر کے کیا کیا ہے، ان کی اس حرکت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، یہ اللہ کے غصہ اور غصے کے مستحق ہو گئے۔ اپنی حرکتوں کے نتیجے میں سوائے اللہ کے غصے کے کچھ نہیں ملے گا ان کو۔ اور قرآن نے اعلان کیا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، آؤ انتظار میں ہیں ہم، جب مر کر آؤ گے ایسا عذاب دیں گے ہڈیوں کو پگھلانے والا ہوگا۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم نے نبی نہیں بنایا، تو ہمارے نبی کا انکار کر رہے ہو، ہم نہیں مانتے۔ اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی حرکتیں آپ چیک کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا،
جب جا کر کے صحابہ کرام یہود مدینہ خاص طور پر بنو قریظہ اور بنو نذیر کی جو 2 قبیلے مدینے کے اطراف میں وہاں آباد تھے، ان سے کہتے تھے اللہ کے نبی کو مان لو، تم تو جانتے ہو، ارے تم یہ بھی جانتے ہو ان کے باپ کا نام عبداللہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے، تم یہ بھی جانتے ہو ان کا نام محمد اور احمد ہوگا، تم یہ بھی جانتے ہو، یہاں تک تورات میں موجود تھا، اب انہوں نے تبدیلی کر دی ہو اللہ عالم کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو انسان مکے سے کالی زمین یعنی مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرے گا اس انسان کا نام ابو بکر ہوگا۔ تورات میں یہاں تک موجود تھا، یہ سب جانتے تھے، کہ یہاں تک جانتے تھے کہ مہر نبوت کہاں ہوگی، اور باقاعدہ طور پر ایسے سینکڑوں واقعات احادیث کی کتاب میں ہیں، یہ بہانے سے آتے تھے مدینے کے بازاروں میں یا مسجد نبوی میں یا گلیوں میں مدینے کی، اور یہ انتظار کرتے تھے کہ کمر مبارک سے آپ کی پیٹھ سے وہ کپڑا وہ چادر ہٹے، ہم کیسے ہی دیکھ لیں کہ مہر نبوت کہاں ہے، اور یہ پہچانتے تھے یہ اللہ کے نبی، لیکن ایک ضد ہماری قوم میں کیوں نہیں آئے، ہمارے خاندان سے کیوں نہیں ہیں، اور یہ چیز آپ اس بات کو ایک طرف رکھیں، اگر میرے اندر یا آپ کے کسی بھی انسان کی طبیعت میں پیدا ہو جائے، یہ ہلاک کرنے والی عادت ہے، بہت خطرناک بیماری ہے، اور انسان اس میں خود جل کر اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔ حسد اور ضد ایسی چیز ہے کہ نہیں ہمیں تو یہ ہوا کیوں نہیں، ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں، اس لیے کہ آپ خدا نہیں ہیں۔ یہی تو مطلب ہے مخلوق ہونے کا، معبود اور عبد یعنی اللہ اور اس کے بندے میں یہی تو فرق ہے، جو وہ کرے گا وہ آپ کے ساتھ ہوگا، وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہیں گے۔ تو ان سے جب کہا جاتا ہے ذرا ایمان لے کر آؤ، بما انزل اللہ، کس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن مجید، یہ کیا کہتے تھے؟ قالوا نؤمن بما انزل علینا، ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے، کیا؟ تورات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، یہ کہتے تھے، ان سے کہا جائے ایمان لے کر آؤ، انہیں جو صحابہ اللہ کے نبی دعوت دیتے ہیں، خدا کے بندو تم تو جانتے ہو میں کون ہوں، تم سے زیادہ تو جو مجھ پر پہلے ایمان لے کر آئے ان کو بھی معلوم نہیں ہے، میرے آنے سے پہلے تمہاری کتابوں میں ایک ایک نشانی موجود ہے، تم کیوں انکار کر رہے؟ کیا کہتے تھے؟ مانتے تو ہیں صرف تورات کو، ہم صرف اس کو مانیں گے جو ہمارے نبی موسیٰ پر نازل ہوا۔ قرآن نے کہا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کتاب کے علاوہ، تورات کے علاوہ یہ ہر ایک کا انکار کر رہے ہیں۔ اب قرآن ان سے کہہ رہا ہے تم جس قرآن کا انکار کر رہے ہو اس کے بارے میں جانتے ہو کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ، سچی کتاب ہے، مصدقا لما معه، اور یہ کتاب ایسی ہے یہ تو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن مجید کا 6واں پارہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس کے اندر ایک لفظ آیا مہیمنن، تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ دوسری کتابوں میں کیا احکامات تھے؟ اللہ کو ایک مانو، والدین کا ادب کرو، رشتہ دار سے رشتہ داریاں جوڑو، غریب کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، اس خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، جو احکامات تو تمہیں دیے گئے ان کو ادا کرو، جن سے رک جاؤ۔ قرآن میں بھی یہی تو، اس کے علاوہ کیا ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے جو تم قرآن کا انکار کر رہے ہو یہ تو خود تمہاری کتاب پر مہر لگانے والا ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، تم اس کا انکار کر کے کہاں جاؤ گے؟ تو اب ان کی اس بات کا، یعنی یہود نے دعویٰ کیا ہم ایمان والے ہیں لیکن تورات پر، اب قرآن مجید ان کے اس دعوے کا یہاں سے آپریشن کرتا ہے اور بال کی کھال نکالتا ہے کہ محمد آپ سے جو آ کر کہہ رہے ہیں نا ہم قرآن کو نہیں مانیں گے تورات کو مانیں گے، تو ان سے پوچھو ذرا فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تورات کو مانتے ہو نا، تورات میں کہاں لکھا ہے یحییٰ کو قتل کر دو؟
تورات میں کہاں لکھا ہے اللہ کے نبی زکریا کو 2 ٹکڑے کر دو؟ کہاں لکھا ہے تورات کے اندر کہ جو اللہ کے دین پر چلیں، جو یہ کہیں کہ بچھڑے کی پوجا حرام ہے، ان کی کھالوں کو اتار دو؟ قرآن ان سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے اسلاف نے یہ نہیں کیا ہے؟ کہ تمہارے لوگوں نے ہماری جانب سے بھیجے ہوئے انبیاء کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ ان کے جسم کے 2 ٹکڑے آرے کے ذریعے سے کر دیے گئے، جس کے ذریعے سے لکڑی کو چیرا جاتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے نبی پوچھئے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، حقیقت یہ تورات کو تم نہیں مانتے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیوں؟ سب سے پہلی بات تو تم نے انبیاء کو مارا ہے، تم قاتلین انبیاء ہو۔ تورات میں کس جگہ پر لکھا کہ تم اللہ کے نبی کو قتل کرو؟ ان کنتم مومنین، کتنے سچے ہو ایمان میں۔ اور اس کے بعد قرآن نے دوسری چیز کہی، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ہمارا اللہ کا بندہ موسیٰ تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آیا۔ مراد کھلی ہوئی نشانیوں سے اس نے تمہارے سامنے اپنی لاٹھی، اپنے عصا کو پتھر پر سمندر پر مارا، 12 راستے بنے۔ تمہیں پانی کی ضرورت پیش آئی، اس نے پتھر پر مارا، 12 چشمے اس کے اندر سے نکلے، تمہارے سامنے پانی نکلا، تمہارے سامنے اس کی دعا کی بنیاد پر آسمان سے منہ اور سلوہ نازل ہوا، تمہارے سامنے اس نے دعا کی تو بادلوں کے ذریعے سے ہم نے تم پر سایہ کیا، اور تم نے کیا کیا؟ یہ نشانیاں موسیٰ تمہارے پاس لے کر آئے، اس کو ہم نے یعنی موسیٰ کو ہم نے کوہ طور پر بلایا، تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے جب ہم نے اپنے بندے موسیٰ کو کوہ طور پر بلا لیا کتاب دینے کے لیے، ثم اتخذتم العجل من بعدی، تم نے گوسالہ یعنی گائے کے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ تم بڑے دودھ کے دلے ہو، تم کہہ رہے ہو ہم تورات کو مانتے ہیں۔ موسیٰ تمہارے پاس نشانی لے کر آیا، موسیٰ نے تمہارے سامنے فرعون کے دربار میں اس کے بلائے ہوئے جادوگروں کی جادو کو فیل کر دیا۔ سب کچھ تمہارے ہی تو سامنے ہوا۔ اس سے پہلے قرآن نے ایک جگہ کا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم نے اپنی نگاہوں سے تمام چیزیں دیکھی ہیں، اور تم کہہ رہے ہو ہم تورات کو مانتے ہیں۔ ثم اتخذتم العجل من بعدی، ہمارا نبی کچھ دنوں کے لیے تمہیں چھوڑ کر گیا، 40 راتوں کے لیے تم نے کیا کیا؟ ہمیں چھوڑ دیا، ایک جانور کو اپنا معبود بنا لیا۔ ثم اتخذتم العجل من بعدی، اور تم کہہ رہے ہو ہم تو تورات کو مانتے ہیں۔ واہ، چوری اوپر سے سینہ زوری۔ اور اس کے بعد قرآن نے ایک اور بات کہی کہ سنو، ہم بتائیں گے تورات کو تم کتنا مانتے ہو۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، قرآن نے دوبارہ یاد دلا، یاد کرو وہ وقت ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، کس بات کا؟ کہ تورات پر عمل کرو گے، اور جب تم نہیں مانے ہم نے کیا کیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے طور کے پہاڑ کو زمین سے اٹھا کر تمہارے سروں پر رکھا، اور تم سے کہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے تورات کو مانو گے تو ٹھیک، نہیں مانو گے ابھی طور کو تمہارے اوپر ڈال دیں، تمہیں ختم کر دیں گے۔ اور تمہارے بڑوں نے کیا کہا تھا؟ سمعنا، ہم مانیں گے مولا، لیکن دل میں کیا تھا؟ عصینا، ہم نے سن تو لیا ہے، ہم عمل نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ قوم کیسی تھی؟ اللہ کے سامنے اقرار کرتی تھی ہم نے سن لیا ہے، عصینا، عمل نہیں کر سکتے ہم۔ اور اس کے بعد قرآن نے کہا کیوں یہ کرتے تھے؟ سننے کے بعد عمل نہیں کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ بتلائی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، جس بچھڑے کو انہوں نے اپنا معبود بنایا، ان کی فطرت میں ان کی ناشکری کی بنیاد پر وہ اتار دیا گیا تھا۔ ایک بار ان کے اندر شرک داخل ہوا، ان کے اسے کفر کی بنیاد پر یہ کبھی مان نہیں سکے اللہ کی، ناشکری کی بنیاد پر۔ اور قرآن نے کہا اللہ کے نبی ذرا ان سے کہیے قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، بدترین ہے وہ ایمان جو تمہیں ان تمام کاموں کی دعوت دے رہا ہے۔ ایمان یعنی وہ ایمان جس کا دعویٰ بنی اسرائیل نے کیا، یہ کہا نا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم تو اسی کو مانیں گے جو ہم پر ہمارے نبی پر نازل ہوا۔ تو قرآن نے اسی کے پراخچے اڑا دیے، اس کو بھی تم کہاں مانتے ہو؟ تم تو اس کا بھی انکار کرتے ہو کہ انبیاء کے قاتلین تم، موسیٰ علیہ السلام کے گستاخ تم، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تم۔
تم کہاں مانو گے؟ تم اس کو بھی نہیں مانتے۔ اور جب یہ بات ختم ہوئی تو قرآن نے ان کو یہاں نہیں چھوڑا، مکمل بات ابھی تو بہت آگے تک چلے گی۔ اس کے بعد کہا، میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا، یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگے تھے کہ یوں کہتے تھے صرف جنت ہمیں ہی ملے گی، جنت صرف بنی اسرائیل کی، کسی کو نہیں ملے گی۔ تو قرآن نے اس کا بھی یہاں پر بھرپور جواب دیا۔ کیا کہا اللہ کے نبی؟ ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، ان سے کہیے، یہ تو کہتے ہیں بھائی جنت تو ہماری ہے، ہم جنت کے جاگیردار ہیں، آخرت میں صرف ان کا حصہ ہے، تو ان سے کہیے فتمنوا الموت، ذرا ہاتھ پھیلائیں، موت مانگیں، کہ آئیں ذرا موت کا فرشتہ ہماری روح نکالیں، ہم جنت میں جائیں۔ ان سے کہیے موت مانگو اللہ سے، اگر تم دعوے میں اتنے سچے ہو کہ آخرت میں جنت ملے گی تو یہاں رہ کیوں رہے ہو؟ تو مانگو موت اللہ سے، اور اگر تم سچے ہو، اور اللہ تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہمارے بارے مولا اتنا جانتا ہے جتنا ہم خود نہیں جانتے۔ تو وہ ان سے ہی تو کہہ رہا ہے موت مانگو، اور پھر قرآن نے خود جواب دیا، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ کے نبی یہ کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے، کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کارنامے ہی انہوں نے ایسے کر رکھے ہیں کہ ان کے اعمال نامہ اوپر کچا چٹھا جمع ہے کرامن کاتبین کے پاس، موت نہیں مانگیں گے یہ۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، کوئی بہت بڑا مجرم بن جائے، اس پر انعامات ہوں، جب مجبوری ہوتی ہے وہ تبھی سرنڈر کرتا ہے جب جان کے لالے پڑے۔ کبھی کسی حکومت کے پاس جا کر کوئی خود حوالے نہیں کرتا، آؤ مجھے پکڑ لو میں فلاں جگہ پر موجود، کبھی بھی نہیں۔ انسان اللہ نے اسی کی وجہ محمد ان سے کہیے موت مانگو بھائی، جنت تو آپ کی ہے نا، مرو گے جنت میں جاؤ گے، یہاں کیوں رہ رہے ہو؟ اب اللہ نے خود جواب دیا، یہ ظالم موت نہیں مانگیں گے، ان کے ماشاء اللہ سے اعمال بہت اچھے ہیں، ان کے انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے، انہیں تورات کو بدل دیا، ان کو معلوم ہے مریں گے، معلوم ہے کیا ہونا ہے ان کے ساتھ بعد میں۔ اور اس کے بعد قرآن نے کہا واللہ علیم بالظالمین، تم دعویٰ کیسے ہی کر لو، ہم جانتے ہیں تم کتنے پانی میں ہو، ہم جانتے ہیں تم کہاں جاؤ گے، تم نے جو کچھ کیا ہے۔ اور قرآن نے پھر ان کی حقیقت کو بیان کیا، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، یہ موت تو کیا مانگیں گے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، زندگی کے سب سے بڑے لالچی آپ انہی کو پائیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، قرآن کے الفاظ پر غور کریں، ایک مشرک بھی زندگی کا، اس دنیا کا اتنا لالچی نہیں ہوتا جتنا ایک یہودی ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اعمال ایسے ہی کیے۔ اور آگے کہا یود احدہم، ان میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہوتی ہے لو یعمر الف سنہ، کہ کاش 1000 سالہ زندگی مل جائے۔ وما هو بمزحزحہ، اللہ کہہ رہے چلو مان لیا کوئی ان کا 1000 سال تک زندہ رہا، وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، 1000 سالہ زندگی عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ کہاں جاؤ گے، کس کے پاس جاؤ گے؟ واللہ بصیر بما یعملون، ہم دیکھ رہے ہیں تم کر کیا رہے ہو۔ قرآن مجید نے ان کے اس دعوے کی پول کھولی کہ جو کہتے تھے اللہ تو ہمارا ہے، جنت بھی ہماری ہے، مریں گے وہاں جائیں گے، تو قرآن نے سمپل سا کہا کہ آئیے جناب موت مانگیے، موت کا فرشتہ آئے گا، تمہاری دعا قبول ہوگی، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ قرآن نے اس کو بڑھی، یہ کہاں موت مانگیں گے، یہ کہاں خود سرنڈر کریں گے آ کر، کیوں؟ اعمال ماشاءاللہ سے ان کے ایسے ہیں، ان کو معلوم ہے ہونا کیا ہوگا، ہوا بھی عذاب سے تو نہیں بچیں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور قرآن نے یہ جتلا دیا تم کچھ بھی کر لو، نگاہ ہماری تم پر ہے، تم کر کیا رہے ہو۔ بہرحال قرآن مجید کی ان 6 آیتوں میں نمبر 1 بات تو آئی حسد کا معاملہ جو نہایت خطرناک ہے، اور دوسرا ایک معاملہ یہ آیا کہ
چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، دینی معاملے میں دین کے اعتبار سے بتوفیق الہی چاہے کتنی ترقی مل جائے، لیکن انسان اپنے آپ کو کبھی بڑا نہ سمجھے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ہم عالم ہیں، ہم حافظ ہیں، ہم فلاں جماعت سے جڑے ہیں، ہم اتنا قرآن پڑھتے ہیں، ہماری عبادتوں کا حال یہ ہے، تو میرے بھائی قرآن مجھ سے بھی آپ سے بھی اس خام خیالی میں نہ رہیں، اس خام خیالی میں نہ رہیں۔ یہ تو اللہ کے یہاں سے ہے کہ کس کو قبولیت سے نوازا جائے گا، کس کو دھتکارا جائے گا۔ ہاں، دعا مالک سے ضرور مانگنی چاہیے، مگر کچھ ذرا سا عمل کر کے، عبادت کر کے، کچھ خرچ کر کے، ارے ہم تو ہم ہیں، ہمیں تو جنت مرنے کے بعد مل جائے گی، ہم نے تو فلاں کے دامن کو پکڑ لیا ہے، ہم تو ان کے ساتھ۔ یہ کچھ بھی نہیں چلنے والا، کچھ بھی نہیں چلنے والا۔ صاف صاف قرآن مجید کی یہ نہیں، سینکڑوں آیتیں اس بات پر شاہد ہیں کہ اگر میرے یا آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ ہم تو کچھ ہیں، ہمارا اللہ سے قربت کا رشتہ ہے، ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ ایک واقعہ ذکر کروں، موسیٰ علیہ السلام، بڑا مشہور واقعہ بنی اسرائیل میں ہی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک انسان نے 90 پر 99 قتل کر دیے۔ اب ارادہ ہوا اللہ سے توبہ کر لوں، اور اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ جا رہے تھے، کسی عابد کے پاس گئے کہ کیا اللہ میری توبہ کو قبول کریں گے؟ انہوں نے یوں کہہ دیا، اللہ قبول، تیری توبہ اتنے لوگوں کو تو مار چکا ہے، نہیں قبول ہوگی۔ اس نے سوچا چلو سینچری پوری کر لیتے، انہیں کو بھی قتل کر دیا، 100 ہو گئے۔ یہ چلے ہیں، کسی نے بتایا کہ فلاں وہاں نہیں توبہ قبول ہو جائے گی، وہاں جا کر کے فلاں صاحب سے ملاقات کریں، فلاں صاحب سے جا۔ اب یہاں اس واقعے کو ذکر کرنا مقصود یہ ہے کہ جو بات اس بندے نے اس قاتل سے کہی، یہ کہنے کی نہیں تھی، صاف بات ہے، یہ کہنے کی نہیں تھی۔ یہ سمجھ کر کہ ہم بڑے ہیں، آپ کسی کو یہ کہتے نہیں آپ کو معافی نہیں ملے گی، میں آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ اللہ تو یہ کہتا ہے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، ہر وقت اللہ سے ہدایت مانگو، ہر وقت اللہ سے دین کی مضبوطی مانگو۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا، اور آج تک جو آج بھی زندہ ہیں وہ اسی خام خیالی میں تو ہیں۔ وہ تو صاف صاف دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا زمانہ قریب آ رہا ہے، ہمارا حامی آنے والا ہے، ہم ہی غالب ہوں۔ وہ اسی خام خیالی میں آج تک ہیں، اور اسی گندگی میں ہیں کہ نہیں ہم سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ وہ تمام کو چھوٹا سمجھتے ہیں، باقاعدہ صاف صاف کہ نہیں ہم تو بڑے ہیں، لہٰذا یہ بیماری بڑی خطرناک ہے کہ نہیں ہم تو کچھ ہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا جنت ملنے والی ہے۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا کہ نہیں، اور اس سے علاوہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وہاں فیصلہ اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ان اقربکم عند اللہ اتقاکم، نیک اعمال کے ذریعے سے دل جتنا صاف ہوگا، اللہ کے معاملہ اتنا اچھا ہوگا۔ جو باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت